عبداللہ بن تامر کی آزمائش اور ان کی شہادت کا واقعہ۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی صحیح روایات میں بروایت صہیب رومی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ کوئی بڑا جلیل القدر بادشاہ تھا۔ اس کے ہاں ایک کہیں یا ساحر تھا جو اپنے فن میں کمال رکھتا تھا۔ اس کی سلطنت گویا اس کے جادو کے بل بوتے پر قائم تھی۔ بادشاہ کے دشمنوں کو وہ اپنے جادو کے زور سے ہلاک کر دیتا تھا۔ لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ امرائے سلطنت اور ارکان دولت اگر بادشاہ سے ناراض ہوتے یا سرتابی کرتے تو یہ اپنے جادو سے ان کا رخ بادشاہ کی طرف موڑ دیتا تھا۔ اس طرح سے وہ ہر کام جادو سے کروا لیتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا اور اس کو اپنی زندگی سے نا امیدی ہوئی تو اس نے بادشاہ سے عرض کیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری عمر اخیر ہونے کو ہے، آپ کوئی ذہین لڑکا میرے سپرد کر دیں تاکہ میں اس کو اپنا علم سکھا سکوں اور وہ میرے بعد آپ کے امور کو درست رکھ سکے۔ بادشاہ نے ایک عاقل اور ہوشیار لڑکا اس کے حوالے کر دیا۔ وہ لڑکا اس جادوگر کے پاس صبح و شام حاضری دینے لگا اور جادو کا فن سیکھنے لگا۔ راستے میں ایک راہب اپنے صومعہ میں رہتا تھا۔ معمر راوی کہتے ہیں کہ اس وقت راہب لوگ اپنے اصلی دین عیسوی پر قائم تھے۔ ایک دن اس لڑکے نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اس صومعہ سے نکل رہے ہیں۔ اس نے معلوم کیا کہ یہاں کون رہتا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک راہب رہتا ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکا بھی اس راہب کے پاس پہنچا اور اس کی باتیں سنی، جن سے اس لڑکے کا دل بھی متاثر ہوا۔ راہب نے اس لڑکے کو دین حق کی اور توحید کی تعلیم دینا شروع کی تو وہ لڑکا ایمان لے آیا۔ یہ لڑکا جادوگر کے پاس جاتے ہوئے راستے میں راہب کے پاس ٹھہرتا اور دیر ہو جانے کی وجہ سے جادوگر اس لڑکے پر غصہ ہوتا اور زد و کوب کرتا تھا۔ لڑکا کہہ دیتا مجھے گھر میں دیر ہو گئی۔ آخر جادوگر نے بادشاہ کے پاس جا کر شکایت کی۔ بادشاہ نے لڑکے کو تاکید کی کہ ساحر کے پاس سویرے پہنچا کرو۔ اس کے درباریوں نے کہا یہ لڑکا سویرے ہی گھر سے آتا ہے، راستے میں دیر کرتا ہے۔ تو بادشاہ اور ساحروں کو یہ خیال آیا کہ کھیل میں لگ جاتا ہوگا، اس لیے دونوں نے لڑکے کو خوب تنبیہ کی، لیکن لڑکا درویش کے پاس جاتا رہا۔ ایک دن یہ لڑکا راہب کے پاس سے بادشاہ کی طرف واپس ہو رہا تھا کہ کیا دیکھتا کسی مہلک جانور نے راستہ روک رکھا ہے۔ لوگ ادھر ادھر دونوں طرف رکے کھڑے ہیں۔ لڑکے نے دل میں خیال کیا آج امتحان لیتا ہوں کہ راہب حق پر ہے یا ساحر حق پر ہے۔ یہ سوچ کر اس نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر اٹھایا کہ اے خدا، اگر اس راہب کا مذہب حق پر ہے تو اس پتھر سے جانور کو ہلاک فرما، اور وہ پتھر اس کو مار دیا اور وہ جانور اس پتھر سے فوراً ہلاک ہو گیا۔ لوگوں نے یہ واقعہ دیکھا تو کہنے لگے اس کو جادوگری میں کمال حاصل ہو گیا۔ لڑکے کی ہر جگہ تعریف ہونے لگی اور اس کی خوب شہرت ہو گئی۔ آخر یہ خبر راہب تک پہنچ گئی۔ اس نے لڑکے کو تنہائی میں بلا کر کہا تجھ کو اللہ نے بزرگی اور کمال سے نوازا ہے۔ میں جانتا ہوں تیرا مرتبہ بہت بلند ہوگا اور تو کسی آزمائش میں مبتلا ہوگا، لیکن یاد رکھنا میں بہت کمزور اور بوڑھا ہوں، کسی کو میرا پتہ نہ دینا۔ لڑکے سے قول و قرار لے کر راہب مطمئن ہو گیا۔ ادھر راہب کی صحبت اور انجیل مقدس کی تلاوت اور اتباع کی برکت سے اللہ نے اس لڑکے کو ولایت عظمیٰ سے نوازا، یہاں تک کہ کوڑی، مادرزاد نابینا اور لا علاج مریض اس لڑکے کی دوا سے شفایاب ہونے لگے۔ لڑکے کی شہرت کو سن کر بادشاہ کا نابینا مصاحب بھی اس کے پاس آیا اور خوب تحفے نذرانے پیش کیے اور عرض کیا مجھ پر بھی توجہ فرمائیں اور میری آنکھیں بھی اچھی کر دیں۔ لڑکے نے کہا مجھے کوئی نذرانہ اور ہدیہ درکار نہیں ہے اور شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ پاک شفا دینے والا ہے۔ اگر آپ وحدہ لا شریک پر ایمان لائیں اور شرک اور بت پرستی سے توبہ کریں تو میں اللہ سے دعا کروں گا۔ وہ اندھا اسی مجلس میں مشرف با ایمان ہوا اور لڑکے نے دعا کی اور اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ معمول کے مطابق جب یہ شخص بادشاہ کی مجلس میں حاضر ہوا تو بادشاہ کو اس کی بینائی پر تعجب ہوا۔ اس نے اس سے معلوم کیا کہ میری مملکت میں تمام معالج تیری آنکھوں کے علاج سے عاجز حقیقی تھے، آخر تجھے کس طرح شفا ہوئی؟ مصاحب نے کہا کہ میرے پروردگار نے اپنی قدرت سے مجھے شفا عطا فرمائی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا تیرا پروردگار کون ہے؟ مصاحب نے کہا میرا، آپ کا اور ساری کائنات کا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا۔ بادشاہ غضبناک ہوا اور اس مصاحب کو سخت سزا دی اور پوچھا یہ عقیدہ تجھ کو کس نے سکھایا؟ سختی سے گھبرا کر مصاحب نے اس لڑکے کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے لڑکے کو بلوایا اور کہا تجھ کو میری پرورش اور میرے جادوگر کے فیض سے یہ کمال حاصل ہوا ہے۔ لڑکے نے کہا کہ میرے اور آپ کے جادوگر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت پر موقوف ہے۔ بادشاہ سخت ناراض ہوا اور اس کو کڑی سزا دلوائی اور کہا یہ لڑکا بہت غائب رہتا تھا، معلوم ہوتا ہے یہ کسی جگہ جاتا تھا، وہاں اس کے خیالات بدل گئے۔ جادوگر نے بھی دربار میں حاضر ہو کر کہا بہت مدت سے یہ لڑکا غائب ہے اور میرے پاس نہیں آتا۔ بادشاہ نے کہا اس سے سختی سے پوچھا جائے کہ یہ مدت سے کہاں رہا اور کس کے پاس آتا جاتا ہے۔ جب سختی حد سے بڑھ گئی تو لڑکے نے مجبور ہو کر گوشہ نشین راہب کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو گرفتار کروا دیا اور دربار میں حاضر کیا اور اس سے کہا اگر تو اپنے دین سے نہ پھرے گا تو تجھ کو آرے سے چیر دیا جائے گا۔ راہب نے کہا میں اپنے دین سے ہرگز نہ پھروں گا، بلکہ جو مصیبت آئی اس پر صبر کروں گا۔ چنانچہ راہب کو آرے سے چیر دیا گیا۔ پھر مصاحب کو بلا کر بھی یہی کہا۔ مصاحب نے بھی دین حق چھوڑنے سے انکار کر دیا، اس کو بھی آرے سے شہید کر دیا۔ پھر لڑکے کو بلا کر سمجھایا کہ اگر تجھ کو زندگی محبوب ہے تو باز آ جاؤ، ورنہ تو ان دونوں کا انجام دیکھ چکا ہے، تیرا حشر بھی یہی ہوگا۔
لڑکے نے بادشاہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو بادشاہ نے چند آدمیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور اس کو خوب سمجھاؤ، اگر مان گیا تو میں اس کو بڑا مقام دوں گا اور اپنا مصاحب بنا لوں گا، اور اگر یہ باز نہ آیا تو پہاڑ کی چوٹی سے اس کو دھکیل دینا تاکہ اس کے اعضاء پاش پاش ہو جائیں۔ جب اس لڑکے نے پہاڑ پر جا کر ڈرایا دھمکایا تو لڑکے نے اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا کی۔ اسی وقت پہاڑ پر زلزلہ پیدا ہو گیا اور شاہی لوگ پہاڑ سے گر کر ہلاک ہو گئے۔ لڑکا بعافیت واپس گھر آیا۔ بادشاہ نے پوچھا وہ لوگ کہاں ہیں جو تجھے لے کر گئے تھے؟ لڑکے نے جواب دیا کہ میرے پروردگار نے ان کے شر سے میری حفاظت کی اور ان کو ہلاک کر دیا۔ بادشاہ نے دوسرے چند آدمیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو ایک کشتی میں سوار کر کے دریا میں لے جاؤ، یہ اپنے دین سے باز آ جائے تو بہتر، ورنہ دریا میں پھینک دو۔ چنانچہ وہ اس کو لے گئے اور سمجھایا۔ لڑکے نے پھر دعا کی، شاہی لوگ کشتی الٹنے سے دریا میں گر گئے اور لڑکا صحیح سلامت واپس آ گیا۔ بادشاہ نے ماجرا پوچھا تو لڑکے نے پورا قصہ بیان کر دیا۔ اس لڑکے نے کہا بادشاہ تو مجھے مار نہیں سکتا، ہاں تجھ کو میرا قتل ہی مقصود ہے تو میں تجھے اس کی تدبیر بتاتا ہوں، اگر وہ اختیار کرے گا تو مجھ کو مار سکے گا۔ بادشاہ نے تدبیر پوچھی تو لڑکے نے کہا اس شہر کے تمام لوگوں کو شہر کے باہر ایک میدان میں جمع کر لے اور مجھ کو سولی پر چڑھا کر ایک تیر اپنی ترکش سے نکال کر کلمہ بسم اللہ رب ھذا الغلام کہہ کر مار تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کیا تو وہ تیر اس لڑکے کی کنپٹی پر لگا۔ اس لڑکے نے اپنا ہاتھ کنپٹی پر رکھ لیا اور یہ کہتا ہوا شہید ہو گیا کہ میں اپنے پروردگار کے نام پر شہید ہو کر کامیاب ہو گیا۔ اس واقعے کو دیکھ کر تمام لوگوں نے بآواز بلند کہا آمنا بربی ھذا الغلام منا بربی ھذا الغلام۔ یہ سن کر بادشاہ کے درباریوں نے کہا آپ نے ان تینوں کو ہلاک کر دیا ہے جو آپ کے مذہب کے مخالف تھے، مگر اب تو سب کے سب آپ کے مذہب کے مخالف ہے۔ یہ بات سن کر بادشاہ شدید غضبناک ہوا اور شرمندگی سے چلا اٹھا اور خندقیں کھدوا کر اس میں آگ دہکانے کا حکم دیا۔ چنانچہ خندق سے آگ دہکائی گئی اور اس کے کنارے پر ایان سلطنت کرسیاں بچھا کر بیٹھ گئے اور سب کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور کرندوں سے کہا سب معلوم کرو کہ جو اپنے دین سے نہ پھرے اس کو آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ شاہی فرمان کے مطابق ایمان والوں کو آگ میں ڈالنا شروع کیا گیا، یہاں تک کہ ایک ایسی عورت کو بھی لایا گیا جس کی گود میں بچہ تھا۔ عورت کو جب آگ میں ڈالنے لگے تو وہ ہچکچائی۔ بادشاہ نے کہا عورت کو رہنے دو، پہلے اس کے بچے کو آگ میں ڈال دو، شاید اس طرح وہ اپنے ایمان سے واپس ہو جائے۔ چنانچہ اس کے بچے کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ بچے نے بآواز بلند کہا اماں آپ صبر کریں اور بلا گھبراہٹ بسم اللہ پڑھ کر آگ میں کود پڑو، یہ آگ گل و گلزار بن جائے گی۔ عورت یہ سن کر بغیر کسی گھبراہٹ کر آگ میں کود گئی اور وہ آگ ایسی بھڑکی کہ اس نے بادشاہ اور اس کے مصابہین کو جو کرسیوں پر بیٹھے تھے مظلوموں کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے سب کے سب کو جلا کر خاکستر کر ڈالا۔ حضرت ربی بن انس فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان مسلمانوں کے آگ میں گرنے سے پہلے ہی ان کی روح قبض کر لی تھی، اس طرح ان کو آگ کی تکلیف سے اللہ نے محفوظ رکھا۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے اور اس لڑکے کا نام عبداللہ بن تامر بتایا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ واقعہ یمن کے شہر نجران میں پیش آیا تھا۔ اس حادثے میں اس ظالم بادشاہ ذوالنواس نے تقریباً 20,000 آدمیوں کو آگ میں ڈال کر شہید کیا تھا۔ یہ لڑکا جس مقام میں مدفون تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں اتفاق سے کسی کو ضرورت کی بنا پر وہ زمین کھودی گئی تو اس میں عبداللہ بن تامر صحیح سالم اسی طرح بیٹھی ہوئی حالت میں تھے۔